بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دنیا بعنوان برکت رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان مبشر منظور رضوی۔ ناظرین کرام، تیسرا عشرہ جاری و ساری ہے اور اس عشرے میں ایک خاص رات جو آتی ہے اسے کہا جاتا ہے شب قدر۔ ناظرین کرام، شب قدر کے بارے میں اسلام میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ناظرین کرام، ایسی رات جس میں نزول قرآن کے نازل ہونے والی رات، ایسی رات جس کو تلاش کرنے کے لیے نبی کریم حکم فرمایا کرتے تھے کہ اس کو آخری راتوں میں، آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، اس رات کی فضیلت کے بارے میں آج ہمارا ٹاپک ہے، آج ہمارا موضوع ہے۔ تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میری دائیں جانب موجود ہیں حافظ غلام مرزا صاحب اور میری بائیں جانب موجود ہیں قاری احسان نوری صاحب۔ تو ناظرین کرام، پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں حافظ مرزا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ یہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ یہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا سرکار کہیں گے۔ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ پتیا پنہا لاندا، پتیا پنہا لاندا، مندیاں نو گل لاؤنا ہوندا کم لج پالاں دا۔ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ یہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ کوئی نہ مانے یہ اس کی مرضی، کوئی نہ مانے یہ اس کی مرضی، میری محبت کا فیصلہ ہے کہ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، کہ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ ادب سے بیٹھو
خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، یہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، نوازشوں پہ نوازشیں ہیں، عنایتوں پہ عنایتیں ہیں، نوازشوں پہ نوازشیں ہیں، عنایتوں پہ عنایتیں ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہیں مدینے کو جا رہے ہیں، یہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ مرتضیٰ صاحب نبی کریم کی مداثرہ فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے شب قدر۔ ناظرین کرام، شب قدر کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے، نزول قرآن کی رات ہے یہ، تو میں مصطفیٰ آپ کی جانب چلتا ہوں۔ پہلا جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، اس کو کہا جاتا ہے کہ شب قدر میں قرآن پاک کا نزول ہوا، تو قرآن پاک کا نزول تو تقریباً 23 سال کے عرصے میں ہوا ہے، تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ شب قدر کو قرآن پاک مکمل نازل ہوا تھا؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ پہلا سوال میرا اس بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اعوذ باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جی مبشر بھائی بہت شکریہ۔ جی بالکل، قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعلان کردہ نبوت والی زندگی ہے وہ 23 سالہ ہے۔ جی جی، تو قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے تو یہ پھر شب قدر جو ہے یہ پھر اس کا کیا تعلق؟ جی جی، کیونکہ کہا گیا ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ اللہ کریم نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو آسمان دنیا میں شب قدر میں نازل فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو باقی آسمان دنیا سے 23 سال کا عرصہ لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوتے، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ لوح محفوظ سے جو قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ اسی رات پر نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ قبلہ مفتی صاحب، شب قدر جو ہے رات، اللہ کریم کے نبی نے فرمایا کہ شب قدر بڑی فضیلتوں والی رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل۔ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ اس کو ڈھونڈو لیکن آخری طاق راتوں میں، تو اس کا کیا؟ لیکن ہمارے ہاں چونکہ مشہور ہو چکا ہے کہ 27ویں کی رات کو ہی ہم شب قدر کا نام دے دیتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے؟ حالانکہ اللہ کریم کے نبی نے تو فرمان ہے کہ آج کو طاق راتوں میں، آخری راتوں میں تلاش کرو، تو 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی، 27 بھی اور 29 بھی، لیکن ہم نے چونکہ اس کو جمہور میں ہمیں موقف یہی ہے کہ 27ویں ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس میں آپ سرکار جو ہے وہ اعتکاف فرماتے، اور اعتکاف فرمانے کی یہی وجہ ہے سرکار اس میں طاق جو راتوں میں شب قدر کو تلاش فرماتے ہیں۔ جی جی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں 10 دن جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف فرماتے۔ تو ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے تو سرکار اعتکاف نہ بیٹھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اگلے رمضان 20 دنوں کا سرکار نے اعتکاف فرمایا، 2 عشروں کا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی وجہ؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ کریم اس کو 2 عمرے اور 2 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ باقی عبادات اس کی اپنی ہے، وہ تاج راتوں میں جاگتا ہے لیلۃ القدر کی تلاش میں اور ساری رات عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کو الگ ملے گا۔ باقی تاج راتوں میں تلاش کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی، یہ سرکار نے فرمایا کہ اس کو تلاش کرو، تو یہ تاج راتوں میں ہوتی ہے، 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 27 29 یہ تاج راتیں ہیں، تو اس میں اس کو تلاش کرو، اس کی فضیلت بڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شب قدر کو عبادت کرتا ہے اللہ کریم اس کو 1000 مہینوں کی عبادت جتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ کیا فضیلت ہے۔ اور اس رات میں اللہ کریم کے رحمتوں والے برکتوں والے فرشتے جو ہیں وہ اپنے پروں کو بچھا کر انسان کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں، اللہ کریم کا فرمان ہے نا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہاں اس رات میں اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور اپنی رحمتوں کے ساتھ جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہوتی ہیں وہ بندوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے انسان آج کی رات بڑی فضیلت والی ہے، بڑی برکت والی ہے، سارا سال تم نے غفلت میں گزارا، اس رات اپنے رب کی عبادت کر، تیری رب کی رحمت تیرے بڑی قریب ہے، آج کی رات تو ایک رات عبادت کرے گا اللہ کریم تجھ کو 1000 مہینوں کی عبادت جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو 1000 مہینوں کی عبادت کو اگر جمع کیا جائے، کیلکولیٹ کیا جائے تو ایک جو ہے وہ 83 سال بنتے ہیں۔ ایک رات کی جو عبادت ہے 83 سال جتنی بنے، 83 سال کی عبادت جتنا اللہ کریم اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا جس کی زندگی میں رمضان آئے، جو خوش نصیب اعتکاف بیٹھے ہیں، جو رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ گولڈن چانس ہے کہ وہ اس رات کو جاگ کر، ان تاج راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کریں اور یہ جو اللہ کی طرف سے انعام ہے وہ حاصل کریں تاکہ خالق کائنات جل شانہ اپنی رحمتوں کے سائے ان کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ شکیب مفتی صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو اعتکاف نہیں کر رہا لیکن وہ شب قدر کو ڈھونڈنے کی کوشش میں 21 کو بھی جاگ رہا ہے، 23 کو بھی، 25 کو بھی، تو وہ کیا ایسے عمل کریں کہ وہ حقیقی جو مفہوم ہے شب قدر کا یا شب قدر کی حقیقت کو پہچان سکے؟ جی یہ 21 کی ہو گئی، 23 25 27 29 مطلب ایک موقف ہے نا کہ جی تاک راتوں میں لہذا جمہور علماء کے نزدیک صوفیاء کہتے ہیں کہ یہی 27ویں کی جو رات ہے یہ وہ رات ہے شب قدر، شب قدر کہا جی جی ٹھیک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ کریم نے قرآن مجید کو نازل کیا، ٹھیک ہے، تو لہذا اس حوالے سے بھی اسی کو ہی شب قدر کہا جاتا ہے۔ تو مسلمان جو ہیں وہ اس رات میں اپنی عبادت کا معمول اس میں نوافل ادا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو اس رات میں زیادہ کثرت کے ساتھ جو عبادت کی جاتی ہے اس کی خاص یہی وجہ ہے کہ اس رات میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو لہذا جو اعتکاف نہیں بھی بیٹھا وہ بھی اس رات میں عبادت کر سکتا ہے، عبادت سے تو کوئی بھی چیز مانے نہیں ہے، تو وہ 21 کو بھی جاگ سکتا ہے، بلکہ بشارت ہے سرکار کے فرمان کی کہ جو بندہ ان تاک راتوں میں جاگے، مثال میں تو کوئی 21 کو جاگا ہے، کوئی 23 کو بھی جاگا ہو، کوئی 25 کو جاگا ہو، 27 کو جاگا ہو، 29 کو جاگا ہو، تو اگر وہ 3 راتوں کو جاگا ہو تو ایک رات اس سے ایسی مس ہو گئی کہ جو تھی شب قدر کی تو وہ مس ہو جائے، تو اللہ کریم وہ جو جاگا ہے اللہ کریم اس کو اسی ہی 1000 مہینے کی عبادت جتنا ثواب، یعنی کہ شب قدر اس نے پائی نہیں ہے لیکن 3 راتیں وہ شب قدر کی تلاش میں جاگا ہے، اس نے عبادت کی ہے، اس عبادت کی وجہ سے اللہ کریم اس کو شب قدر کی عبادت جتنا ثواب۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے مفتی صاحب۔ اچھا ایک بندہ ہے جو شب قدر پا لیتا ہے تو ایسے کہ صرف جاگنے سے اس کو پورے وہ 1000 مہینوں کا ثواب مل جائے گا یا اس رات میں مکمل طور پر وہ عبادت کرے گا؟ کیونکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کریم کے نبی کا فرمان ہے کہ آپ اپنے جسم کو بھی ٹائم دیں، کچھ کھانا پینا بھی ہے، کچھ آرام بھی کرنا ہے، لیکن وہ بندہ مسلسل جاگ رہا ہے شب قدر کو تلاش کرنے میں، تو صرف جاگنے سے اس کو پورا فضیلت حاصل ہو جائے گی پوری یا عبادت کرے گا اس میں؟ ساری رات کی عبادت کا ذکر نہیں ہے، اگر انسان نوافل پڑھے، جی جی، دعا کرے، تسبیح ادا کرے، ذکر اذکار کرے، اللہ سے دعا مانگے، کیونکہ وہ رات ہی ایسی عظیم رات ہے کہ اس رات کسی بھی انسان کی کوئی دعا رد نہیں جاتی، جو انسان کے لیے بہتر ہوگا خالق کائنات اپنی حکمت کے تحت وہ اس کو عطا فرمائے گا۔ تو لیکن ساری رات جاگنا جو ہے وہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جب تک جاگے عبادت کرے، اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں،
اپنے رب کی رحمت کی دعا کرے، مغفرت کی دعا کرے، تو جب وہ دعا کرے گا تو اللہ کریم اس رات کے صدقے اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، اور اس کی عبادت، اس کا جاگنا، جتنی دیر وہ جاگے گا اللہ کریم اس کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ چلو مفتی صاحب ایک اور سوال بھی آج کل ہمارے معاشرتی تناظر میں بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات 27ویں کی رات یعنی کہ جو نزول قرآن کی رات ہے اس دوران ہماری نوجوان جو نسل ہے وہ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن مسجد میں بیٹھ کے وہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی بات کریں، اللہ کے رسول کی بات کریں یا کوئی دین اسلام کی بات کریں، وہ دنیا کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا منتے بات ہے؟ میں ان کے لیے یہی عرض کروں گا کہ یہ ان کی کم مطلب فوش کوئی بھی ہوتی ہے جی کہ پیاسا دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی وہ پانی نہ پیے، تو لہٰذا جب اللہ نے تم کو یہ اتنی سعادت عطا فرمائی ہے کہ اس کے گھر میں تم آ گئے ہو، تو بجائے اس کے کہ تم وہ دنیا کو رونا لے کر بیٹھ جاؤ، تو لہٰذا تمہارے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کو یاد کرو، صلاۃ و تسبیح ادا کرو، ذکر اذکار کرو، جو نیکی کر سکتے ہو مسجد میں بیٹھ کر کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، کیونکہ اب تم آ گئے ہو اللہ کی نعمت سے، اللہ کی سعادت سے، تو لہٰذا یہ وہی بات ہے کہ کنویں کے کنارے پر بیٹھ کر پیاسا کوئی نہ رہ کر جائے، تو لہٰذا یہ ایسی رات ہے کہ جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے وہ زیادہ سے زیادہ عبادات میں شامل ہو جائے، اللہ کریم تمام مسلمانوں کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب شب قدر کی رات ہے، اس میں خاص عمل ایسا کیا ہے کہ جس میں انسان واقعی وہ اگر عمل کرتا ہے، کیونکہ کئی تو نوافل لکھے گا کہ انسان اس طرح سے نوافل پڑھے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ نوافل پڑھے گا تو اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، یہ نوافل پڑھے گا تو اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ایسا خاص عمل جو اللہ کریم کے نبی نے فرمایا ہو کہ اگر آپ شب قدر پا لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے، وہ ایسا کون سا عمل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پاک راتوں میں کثرت کے ساتھ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ کہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو یا اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یعنی کہ اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرنا، تمام امت مسلمہ کی گناہوں کی بخشش کی دعا کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کرتا ہے پروگرام میں۔ ناظرین کرام ہماری بات چل رہی تھی شب قدر کے حوالے سے۔ قبلہ مفتی صاحب میرا آپ سے جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان شب قدر کو پا لیتا ہے لیکن اس نے پہلی پوری زندگی عبادت نہیں کی، لیکن وہ ایک شب قدر کو پا لیتا ہے اور اس میں وہ عبادت کر لیتا ہے، تو اس کے کیا پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اللہ کریم کی رحمت بڑی وسیع ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو لہذا یہ ہم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ ایک بندے نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں تو ایک شب قدر اس نے پائی ہے تو کیا وہ اس کے ساری زندگی یہ گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا جو خاتمہ ہے وہ اگر ایمان پر ہو، ساری زندگی اگر ایک انسان کی زندگی کفر میں گزری ہو، 90 سال اس نے گناہ کیے ہوں لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو، تو اللہ کریم اس کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی ساری زندگی گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو لہذا ایک بندہ جس نے شب قدر کو پا لیا، اس میں نیکیاں کی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، تو وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ اگر اس کی بارگاہ میں ایک سجدہ بھی مقبول ہو جائے، ایک زبان سے نکلی ہوئی دعا بھی قبول ہو جائے، تو انسان کی دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے، تو انسان کی قبر و حشر بھی بہتر ہو۔ یعنی کہ انسان کا یہ ہو ذہن بنا ہو کہ اللہ کریم معاف فرمانے والا ہے، کر سکتا ہے معاف وہ۔ دیکھو جی اللہ کریم نے فرمایا کہ انسان جس طرح مجھے سوچتا ہے میں انسان کی سوچ کے مطابق پھر اس کے ساتھ عمل کرتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں۔ ایک انسان کہتا ہے جی میرا رب بڑا کریم ہے، غفور الرحیم ہے، تو فرمایا کہ پھر میں اسی صفت کے ساتھ اس کو ملتا ہوں۔ تو ایک بندہ جو کہتا ہے جی میرا رب بڑا قہار ہے، بڑا جبار ہے، بڑا غضب و غصے والا ہے، تو فرمایا پھر اسی صفت کے ساتھ اس کو ملتا ہوں۔ تو لہذا اس کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمہ وقت اس کے رحمت کے متلاشی رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے خالق کائنات کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کہ مفتی صاحب آج کل ہماری یہ ایک نوجوان نسل کہہ لیں یا معاشرتی ایک تناظر میں بات کر لیں کہ کچھ لوگوں نے شب قدر کو ایک رسومات کے نام پر لیا ہے کہ ایک رسم ہے، یہ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی دیکھیں جیسی نیت ہوگی پھر اللہ کریم پھل بھی ویسا ہی عطا فرمائے گا۔ اگر ہم اس کو اس رات کو فیصلی طور پر سمجھتے ہیں، جاگیں گے، عبادت کریں گے، اگر ہمارا مقصد صرف اور صرف اس رات کو جاگنا ہے تو فیصلی طور پر، تو پھر ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ اگر محض اللہ کی رضا کے لیے چند نوافل ہی ادا کر لیے جائیں
یا قرآن مجید کی تلاوت کر لی جائے تو یا دعا استغفار کر لی جائے تو اللہ کریم کو پھر ایسے انسان کا ساری رات کیا تھوڑے سا لمحہ بھی اگر اس کی بارے میں قبول ہو گیا تو پھر اس کے جاگنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ مفتی صاحب قرآن کا چونکہ بڑا تعلق ہے شب قدر کے ساتھ، تو قرآن ایک بندہ تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کرنے سے کو ثواب مل تو رہا ہے، لیکن اگر وہ حقیقی مفہوم اس کا نہیں جانا، اس کو زندگی میں عمل پیرا نہیں کر رہا، تو وہ پھر وہ اس کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ مطلب قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو وہ کام ہرگز دوسروں کو بھی نہ کرنے کی ترغیب دو جو خود نہیں کرتے۔ جی تو لہذا اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں جب تک ہم خود عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو بھی ہم جو ہے وہ کہنے کے مجاز نہیں رکھتے، لہذا اس کے لیے قرآن مجید بڑی ہی عظمتوں والی رحمتوں والی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اس کو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب اطہار پر نازل ہوئی، اس کو حضرت جبریل امین لے کر آتے رہے۔ یہ بڑی ہی عظمتوں والی کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کہ جس کا ایک حرف پڑھنا اللہ کریم ایک حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ 70 100 اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو لہذا قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے، ممکن ہو سکے تو اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے بات کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت علی بن مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے بات کرے، کلام کرے، اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خود اپنے رب سے کلام کرے، ایک تو یہ ہے نا کہ اس کا رب اس سے کلام کرے تو اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ دوسرا یہ چاہتا ہے کہ اگر انسان کا دل کرے اپنے رب سے بات کروں تو فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ نماز ادا کرے۔ تو نماز میں انسان اپنے رب سے کلام کرتا ہے تو قرآن جب پڑھتا ہے تو اس کا رب اس کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات فرمائی آپ نے شب قدر کے حوالے سے کہ قرآن انسان جب پڑھتا ہے تو اس پہ عمل پیرا بھی، چونکہ انسان خدا سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا قبلہ مفتی صاحب، ہمارے علماء نے کیا کردار ادا کیا ہے نوجوان نسل کو اس رات کی اہمیت بتانے کے حوالے سے؟ کتنا کردار ہے علماء کا یا میڈیا کا کتنا کردار ہے کہ جو لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ شب قدر کی بڑی زیادہ فضیلت ہے؟ جی دیکھیں قرآن مجید کا فیصلہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، تو فرمایا کہ جب ہم کسی نیکی کی ترغیب کسی کو دیں گے تو فرمایا کہ جب جس طرح اب یہ ٹی وی ہے، نیوز چینل ہے، تو اس کی وساطت سے یہ ہمارا پروگرام جو بھائی کوئی سنے، کوئی بھی عمل کرے گا تو اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور عمل کرنے والے کو بھی ملے گا۔ تو لہذا کسی کو کسی کی نیکی کی طرف کھینچنا یا اچھی بات پھیلانا، سرکار نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہوگا شکریہ مفتی صاحب، پروگرام کا ٹائم چونکہ ختم ہونے لگا ہے تو ایک تو میرے ناظرین کو آخری پیغام شب قدر کے حوالے سے دے دیں، اس کے بعد ایک فرمائش بھی آئی ہے کہ سجدہ پاک کے حوالے سے 2-4 منقبت کے شعر بھی آپ ضرور سنائیے گا اینڈ پہ، لیکن پہلے میرے ناظرین کو آخری پیغام شب قدر کے حوالے سے۔ شب قدر کے حوالے سے اپنے حاضرین و سامعین سے میں یہی التماس کروں گا کہ یہ فضیلت والی رات ہے، بڑی ہی ویسے تو رمضان مبارک کی ہر رات اور چونکہ آخری عشرہ ہے اس کی ہر تاک رات جو ہے وہ ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ شب قدر کون سی ہے، جاگنے والی رات کون سی ہے، وہ رات کون سی ہے جس میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر رات کو عبادت کرنی چاہیے۔ سارا سال ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہوتا، لیکن ان کے لیے التماس ہے کہ خدا کی رضا کے لیے یہ جو طاق راتیں ہیں اس کو جا کر اللہ کی رضا حاصل کریں۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو ہمارے سارے کام جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہوگا قبلہ مفتی صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت بات فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، انہی کے ساتھ اپنے میزبان مبشر رضوی کو دیجیے اجازت اور سجدہ پاک کے منقبت کے 2 اشعار کے سلسلے میں اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ باغ نبی کی بہار فاطمہ، باغ نبی کی تو بہار فاطمہ، شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ، شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ، چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے، چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے گر تم
بے قرار فاطمہ ہو جائے گر تو، بے قرار فاطمہ باغ نبی کی، بغار فاطمہ تو حرم علی اور بیٹی نبی کی، تو حرم علی اور بیٹی نبی کی، اے جبرائیل امین تیرا پہردار فاطمہ باغ نبی کی، بغار فاطمہ اور حوران جنت تیرے در کی کنیزیں، حوران جنت تیرے در کی کنیزیں، تیرے قدموں پہ ہوتی ہیں نثار فاطمہ، تیرے قدموں پہ ہوتی ہیں نثار فاطمہ۔